بادشاہ نے حکم دیا کہ ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ کر کبوتر باز کو پکڑ کر لایا گیا۔ بادشاہ کی سزا، پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز بادشاہ سے کہا جہاں پناہ یہ ٹھیک ہے، مجھے کبوتر اڑا کر ان کا تماشا دیکھنے کا شوق ہے، لیکن اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ مجھے پھانسی پر چڑھا دیں گے تو اس سے کس کا بھلا نہیں ہوگا؟ کسی بے گناہ کی جان لینے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ چور ہی کو قتل کرا دیں۔ تب لوگ جنہیں چین اور آرام سے زندگی بسر کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا سارا قصور چور ہی کا ہے، اور اس نے حکم دیا کہ چور کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے۔ جلاد فوراً چور کو پکڑ کر لائے اور اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا ہے۔ اس کے پاؤں کسی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے جھنجھلا کر کہا ہم آپ کہیں گے یہ چھوٹی سی بات بھی مجھ سے پوچھتے ہو؟ چور کا قد ذرا لمبا ہے تو کسی اور آدمی کو کیوں نہیں پکڑ کر لاتے جس کا قد ذرا سا نیچے ہو؟ اتنی موٹی سی چھوٹی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ جلاد دوڑتے ہوئے نزدیک کے چوراہے پر گئے اور ایک چھوٹے قد کا آدمی آٹے کا ایک بورا پیٹھ پر اٹھائے جاتا ہوا نظر آیا۔ جلاد نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور لا کر پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ چھوٹے قد کا آدمی چیخ چلا رہا تھا اور جلاد سے پوچھ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں پھانسی پر چڑھا رہے ہو؟ اتنے میں خود بادشاہ بھی تماشا دیکھنے ادھر آ گیا۔ وہ آدمی بادشاہ سے گڑ گڑا کر کہنے لگا اے میرے مالک، میں ایک غریب آدمی ہوں، پہاڑ سے لکڑیاں لا کر بیچتا ہوں اور لوگوں کا سامان ڈھوتا ہوں، اس طرح اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آخر میں نے کون سا گناہ کیا؟ کس بات کے لیے مجھے آپ کو پھانسی دینی چاہتے ہیں؟ ارے مجھے اس کا کیا پتا کہ تمہارا کوئی قصور ہے یا نہیں، بس کسی آدمی کو پھانسی پر چڑھانا ہے۔ میں ایک چور کو پھانسی پر چڑھانا چاہتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ذرا اونچا ہے، اس کے پاؤں زمین سے اوپر نہیں اٹھ پاتے، لیکن تمہارا قد بالکل مناسب ہے۔ چھوٹے قد والے آدمی نے گڑ گڑا کر کہا بادشاہ عالم، قصور کیا ہے؟ لمبے قد کے چور نے اور پھانسی پر چڑھاتے ہیں چھوٹے قد کے ایک بے گناہ بے قصور غریب آدمی کو؟ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چور ضرورت سے زیادہ لمبا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے گڑھا کھدوا دیجئے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات بادشاہ کو پسند آئی، اس نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ جلاد دوبارہ چور کو پکڑ کر لائے، انہوں نے اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر کے گلے میں پھندا ڈال دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے گڑھا کھودنے لگے، مگر چور تھا کہ برابر کہے جا رہا تھا جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، اس نے پوچھا ارے تو مرنے کے لیے کیوں اتنا بےتاب ہے؟ بادشاہ عالم، چور نے جواب دیا ابھی جنت کا بادشاہ مر گیا ہے، اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو اس کو میری جگہ بادشاہ بنایا جائے۔ وہاں بادشاہ کا تخت ابھی خالی ہے، اگر جلدی سے پھانسی پر لٹکا دیا جاؤں تو ممکن ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں اور شاہی تخت پر بیٹھ جاؤں۔ بادشاہ کے دل میں لالچ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی، بھلا جنت کا بادشاہ بننا چھوٹی بات ہے؟ چنانچہ اس نے فوراً جلاد کو حکم دیا کہ چور کو رہا کر دو اور مجھے پھانسی پر چڑھا دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے تھی، چنانچہ بے حکم بادشاہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔